بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کل ہم نے قبلہ کی تبدیلی سے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں دو انصاریوں کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قباء والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، یعنی کہ اب یہ خبر مختلف جگہوں پر پھیلتی جا رہی ہے، دور دراز کے جو لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے اب اپنا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو کوئی جناب رکوع میں تھا تو اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، کسی کہنے والے نے کہا کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا، وہ رکوع سے ہی قبلہ کی طرف ہو گیا۔ ہم ہوتے تو پوچھتے جناب، یعنی ہم آج کل بات ہوتی ہے جی فلاں استاد صاحب نے کہا جی فلاں کا وہ کام کرے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، چونکہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ کہنے والا استاد کی طرف سے کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت دیکھیں، جو رکوع میں تھا اس کے کانوں میں آواز پڑی، وہ رکوع سے ہی پھر گیا، جو دوسری رکعت میں تھا اس نے دوسری رکعت سے ہی منہ پھیر لیا۔ تو قباء والے، وہ جو میں نے مسجد بتائی تھی پہلی مسجد قباء، تو قباء والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ کوئی جانے والا گیا، وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلہ کی طرف گھوم گئے، اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم کس سن میں نازل ہوا؟ 3 ہجری۔ یہ ہجری کیا ہوتی ہے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ کے لیے ہجرت کی نا، تو اس ڈیٹ کو یاد رکھا گیا، اس کے بعد پھر اسی کو یاد رکھا گیا جی ہجرت کے 2 دن بعد، ہجرت کے 4 دن بعد، ہجرت کے 6 مہینے بعد، ہجرت کے 1 سال بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ایک حوالے کے طور پر ایک نئی ڈیٹ شروع ہو گئی، جس طرح کہ 2021، 2022، 2023، ٹھیک ہے، 2011 بھی تھی، 2004 بھی تھی۔ اس طرح پھر ہجرت کے سال سے آگے ایک نئی جو ہے وہ تاریخ کا آغاز ہوا، جس کا انحصار قمری یعنی چاند کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسلامی مہینے جو ہیں وہ ہجری حوالے سے چلتے ہیں۔ تو کہا جی نماز پڑھتے ہوئے لوگ قبلہ کی طرف گھوم گئے، اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ کون رونے لگا؟ وہ تنا رونے لگا، جس کے ساتھ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اور بطور ممبر استعمال کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ ممبر اس طرح کے جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا نہیں تھا۔ تو جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیا ممبر بنا کر لایا، تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر جب جا کر جلوہ گر ہوئے تو بچے کے رونے جیسی آوازیں آئیں، سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، یہاں تک کہ پوری مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ اور اس خاموشی میں جو رونے کی آواز ہے یہ کھجور کے تنے کی طرف سے آنے لگی۔ جب غور کیا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اٹھے اور جا کر اس تنے کو اپنے گلے سے لگا لیا، تنے کو گلے سے لگا لیا، اور اس کے رونے کی ایسی آواز بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔
تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ درخت روتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ درخت روتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں۔ جب درختوں کو پودوں کو پانی نہیں ملتا تو یہ روتے ہیں، جب ان کو بغیر کسی مقصد کے کاٹا جائے تو یہ روتے ہیں، جب ان کو کلہاڑی کے ضربیں لگائی جائیں تو یہ روتے ہیں، اور جب ان کی کانٹ چھانٹ کی جائے، انہیں سنوارا جائے، ان کو بہتر بنایا جائے تو یہ پھر ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور دعا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اثر دیکھیں کہ تنا چند دن حضور کی صحبت میں گزارنے کے بعد اتنا حساس ہو چکا ہے کہ وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری برداشت نہیں کر رہا۔ اچھا، آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ بھی اسی طرح روتی ہوتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس تنے میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں، جس طرح کہ بچہ رو رہا ہو، چھوٹا بچہ بہت، اسے سینے سے لگاؤ تو پھر وہ سسک کر رونا بند کرتا ہے، اس کی سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر سسکتے ہوئے اس کی آواز کم ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا پرسکون ہو جا اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو ممبر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا۔ جہاں اپنا ممبر تھا اوپر، فرمایا میرے ممبر کے نیچے اس کو دفن کر دو۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تنے سے پوچھا گیا کہ تو جنت کا درخت بننا چاہتا ہے یا ہماری اس دنیا کا پھر سے ایک تناور ہرا بھرا مضبوط درخت بننا چاہتا ہے؟ تو جو بھی بننا چاہتا ہے میں دعا کروں گا اللہ تجھے وہ بنا دے گا، یا تو اس دنیا کا بڑا ہرا بھرا درخت بنا دے گا یا پھر تجھے جنت کا درخت بنا دے گا۔ تو تنے نے سوچا کہ دنیا والے پتہ نہیں کب مجھے دوبارہ کاٹ پھینکیں گے، تو سوچا کہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت تو ہمیشہ کے لیے پھر سے ملے گی۔ تو اس نے کہا جی کہ حضور مجھے جنت کا درخت بنا دیں۔ سبحان اللہ، کیا کر دیں؟ مجھے جنت کا درخت بنا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی آقا حضور اسلام کی مسجد نبوی میں ممبر سے لے کر آپ کے حجرے تک ریاض الجنہ، کیا؟ ریاض الجنہ، تو وہ جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی جنت سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت، یعنی اس دنیا میں اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو حضور اسلام کی مسجد میں وہ جو مختص حصہ ہے اس میں جا کر 2 نفل پڑھ لیں۔ تنے کو دفن کر دیا گیا کہاں جی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ مقام جنت ہی کا ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جنت میں شامل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔